یہ بشنی وزیر اعظم تھا پاکستان کا۔ عمران خان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں اور عمران خان کی زندگی عذاب بن گئی ہے کہ اب میرا ہوگا کیا۔ یہ جو ایک روایت عمران خان ڈال رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں دباؤ ڈالیں کوئی بھی حکومت ہو اس کے اوپر اور کوشش کریں کہ ان کی مرضی کا کوئی آرمی چیف لگ جائے۔ ایک ادارے کے سربراہ کی تعیناتی کو اتنا کنٹروورشل بنانا اور تماشا بنانا ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے، اور 26 والا بھی ہمیں اسی قسم کا کوئی دعویٰ لگتا ہے جو پورا ہوتا وہ مجھے نظر نہیں آتا۔ عمران خان ذہنی طور پر ایک مفلوج آدمی ہے، اگر کوئی ایک پیج پر ہے تو عمران خان ہے اور بھارت کا میڈیا ہے۔ عمران خان صاحب نے جو کل ایک فرمائش نہیں کی کہ انہوں نے جو اپنا وہ ٹانگ مارچ ہے، اس ٹانگ مارچ کو جو گھوم رہا ہے دو زخموں کے گرد چکر کاٹ رہا ہے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ 26 دسمبر کو وہ راولپنڈی پہنچیں گے۔ اب جتنی باتیں، جتنے اعلانات، جتنے دعوے عمران نازی پہلے کر چکا ہے، اگر اس ٹریک ریکارڈ کو دیکھیں تو یہ 26 والا بھی ہمیں اسی قسم کا کوئی دعویٰ لگتا ہے جو پورا ہوتا وہ مجھے نظر نہیں آتا۔ لیکن جو خطرناک بات ہے، جو شاید پاکستان کی یا دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ہوئی ہوگی، کہ ایک ادارے کے سربراہ کی تعیناتی کو اتنا کنٹروورشل بنانا اور تماشا بنانا ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے، اور وہ بھی ایسے آدمی کی طرف سے جو بدقسمتی سے ہمارے ملک کا وزیر اعظم رہا ہو، ایک جماعت کا اپنے آپ کو سربراہ سمجھتا ہے، لیکن ایک عام سی تعیناتی جو روٹین میں ہو جانی چاہیے، جو متنازع نہیں ہونی چاہیے، جو زیر بحث نہیں آنی چاہیے، جو اخبارات کی زینت نہیں بننی چاہیے، اس کو اتنا اس نے زیر بحث بنایا ہے، اتنا متنازع بنایا ہے کہ دنیا بھر میں مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان میں جمہوریت پسند سیاسی جماعتیں کر کیا رہی ہیں۔ یہ جو ایک روایت عمران خان ڈال رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں دباؤ ڈالیں کوئی بھی حکومت ہو اس کے اوپر اور کوشش کریں کہ ان کی مرضی کا کوئی آرمی چیف لگ جائے، یہ روایت بہت خطرناک ہے۔ یہ طریقہ کار جو عمران خان نے اختیار کیا یہ بہت ہی تباہ کن ہے، اس لیے کہ آرمی چیف کی تعیناتی ہر 3 برس بعد ہونی ہے، اور کوئی بھی جماعت جس کے پاس یہ طاقت ہو کہ وہ 10, 15, 20 ہزار بندے اکٹھے کر سکتی ہے، وہ کہے جی میں تو جا کے پنڈی میں نے بیٹھنا ہے اور فلاں آدمی کو جو ہے آپ جو آرمی چیف لگائیں، اس سے کسی بھی طرح سے نہ اس ملک کی خدمت ہو رہی ہے، نہ ہی ہمارے اداروں کی جو ہے وہ خدمت ہو رہی ہے۔ اس سے اداروں کو نقصان ہو رہا ہے، ہمارے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، اور جمہوریت کا دنیا بھر میں تماشا بن رہا ہے۔ عمران خان اس بات پہ بالکل اس نے اپنا مائنڈ بنایا ہوا ہے، اس کو یقین ہو گیا ہے کہ وہ اقتدار میں کسی مینیپولیشن کے بغیر آ ہی نہیں سکتا۔ جب تک اسے اسٹیبلشمنٹ کا جو غیر آئینی کردار ہے کہ وہ انتخابات میں داندلی کروائیں، وہ اس کو جتوائیں، پھر اس کو حکومت میں بٹھائیں، پھر اس کے بعد اس کی نیپیاں بدلیں، اس کے چھوٹے چھوٹے کام کریں، اسمبلیوں کا کورم پورا کرائیں، اس کا بجٹ پاس کرائیں، سینٹ میں اس کے لوگوں کو جو ووٹ ہیں وہ پڑھوائیں، وہ سارے کام وہ کرتے رہیں تو ابھی عمران خان کسی طرح حکومت میں آ سکتا ہے اور چل سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی موقع پر فوج نے، اسٹیبلشمنٹ نے یہ ادارہ اظہار کر لیا اپنا کھل کے، اور یہ طے کر لیا کہ ہم نے غیر آئینی، غیر قانونی کام نہیں کرنا، ہمیں اپنے آئینی دائرے کے اندر رہ کر اپنا کردار ادا کرنا ہے، جو بڑی خوشائند بات ہے، تو عمران خان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں اور عمران خان کی زندگی عذاب بن گئی ہے کہ اب میرا ہوگا کیا۔ اور اگر یہ جو کہتا ہے کہ میں مقبول ترین جماعت کا سربراہ ہوں، تو بھائی مقبول ترین جماعت کا سربراہ ہو تو الیکشن جب ہوگا الیکشن لڑنا، اور مقبول ترین جماعت تمہیں جتوا دے گی، تم جیت کر آ جاؤ گے، اپنی مرضی کے فیصلے کرنا، جو اختیارات شہباز شریف کے پاس ہے وہ اختیار تمہارے پاس آ جائے گا، پھر تم سارے فیصلے کرنا۔ لیکن یہ میسج بھجوانا اور یہ بالکل کنونس ہے اس بات پر کہ جب تک میری مرضی کا آرمی چیف اور پھر اس کے تھرو DGISI، پھر اس کے تھرو کوئی اور، پھر اس کے تھرو کوئی اور، ساری چیزیں لگوا کے اپنے سارے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈال کے، ان کی زندگیاں تنگ کر کے، میڈیا کی زبانوں پر تالے لگا کر، میڈیا میں جو لوگ سچ بولتے ہیں ان کو نوکریوں سے نکلوا کر، ججز جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں ان کے خلاف ریفرنسز ڈلوا کر، اس طرح سے میں سب کو اپنے کنٹرول میں لے کر آؤں اور اپنی حکومت چلاؤں اور اس حکومت میں ملک کے اوپر بیٹھ کے راج کروں۔ یہ جو عمران خان کا 10 سالہ منصوبہ تہس نہس ہوا ہے،
اس منصوبے کے خرابی نے عمران خان کا جو ذہنی توازن ہے اس کو بگاڑ دیا ہے. میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان ذہنی طور پر ایک مفلوج آدمی ہے اور اس کی کوئی سمجھ میں نہیں آتی بات. اس کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ سارے پریشان ہیں کہ یہ کس پاگل کے پیچھے ہم چل پڑے اور پتہ نہیں کہاں میں جا کر یہ گرائے گا, کسی کھائی میں جا کر ہمیں اپنے ساتھ گرائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ادارے بھی, خاص طور پر عدالتیں, بیوروکریٹس, ججز اور میڈیا کے دوست بھی, جن کو یہ دھمکیاں دیتا ہے, جن کے خلاف یہ جھوٹے الزامات لگاتا ہے, وہ کم از کم اس کو سوال تو کرو. اس سے کوئی اس کو ڈیفیمیشن کے نوٹس بھیجے, کوئی اس سے پوچھے تو صحیح کہ یہ آزادی تمہیں کیا ملی ہوئی ہے کہ جب تمہاری مرضی میں آتا ہے جس کی تم چاہتے ہو پگڑی اچھال دیتے ہو, جس کی مرضی آتی ہے تم اوپر الزامات لگا دیتے ہو اور کچھ نہیں پتا اس آدمی کو. کبھی کہتا ہے کہ جی وہ رول آف لا ہونا چاہیے, تمہیں لا کے ککھ نہیں پتا. کہتا ہے آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, آئین کا تمہیں ککھ نہیں پتا. جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا, جمہوریت کا تمہیں ککھ نہیں پتا, اور باتیں تم بیٹھ کے ایسی کرتے ہو. یہ صرف اور صرف دباؤ میں لا کر, بلیک میل کر کر اپنے چھوٹے چھوٹے مذموم سیاسی مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے. اور یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج جب ہم اس ملک میں بیٹھ کر جو بھی بات کر رہے ہیں, اگر کوئی ایک پیج پر ہے تو عمران خان ہے اور بھارت کا میڈیا ہے, سیم پیج پر ہے. جو عمران خان کہہ رہا ہے وہاں مودی جو ہے وہ خوشی سے ناچ رہا ہے, وہ پتہ نہیں بنگلے ڈال رہا ہوگا. وہاں ان کے جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کی ویڈیوز آپ بھی دیکھتے ہیں, کیا وہ کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت نے اربوں روپے خرچ کر کے سالہ سال کوششیں کر کے وہ کچھ حاصل نہیں کیا جو عمران خان نے پچھلے 6-7 مہینوں میں ان کو وہ مواقع فراہم کر دیے ہیں. یہ کوئی بھی شخص دیکھیں, میں ایک پارٹی کا ورکر ہوں, میں اپنی پارٹی کے مفادات کا تحفظ کرتا ہوں. کئی چیزیں میں ایسی نہیں کرتا جس سے میری پارٹی کے وقار کو اس کو نقصان پہنچے. میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ ہو. لیکن اگر میرے ملک کی کوئی بات آئے تو یقیناً میرا ملک میری پارٹی سے بھی زیادہ بالا تر ہے. میں شاید پارٹی کے مفادات کو سیکریفائز کر دوں گا, کمپرومائز کر دوں گا, لیکن ملک کے مفادات پر کمپرومائز نہیں کروں گا. یہ پاگل آدمی, اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس ملک نے اس کو وزیر اعظم کیسے بھی جیسے تیسے بنایا, اس ملک کا یہ وزیر اعظم رہا ہے. اس کو اس وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد یہ کروڑوں اربوں روپے کے تحائف ملے جس کو بیچ کر یہ امیر ہوا ہے. اس کو شرم نہیں آتی ہے؟ یہ اس ملک کے مفادات کا سودا کر رہا ہے, اس ملک کے مفادات کو یہ اپنی انا کی بھین چڑھا رہا ہے. یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے. اس آدمی نے کسی ادارے کو نہیں چھوڑا. الیکشن کمیشن, جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے بعد, کم از کم میری سیاسی زندگی میں مجھے اتنا بہتر الیکشن کمیشن کبھی نظر نہیں آیا, جو اصولوں پر قانون کے مطابق فیصلے کر رہا ہے اور اپنے ادارے کو چلا رہا ہے. اس کو اس پر بھی اعتراض ہے, اس لیے کہ اس کی بات نہیں مانتے, اس لیے کہ وہ جو فورن فنڈنگ کا کیس تھا اس کی مرضی کا اس پہ فیصلہ نہیں دیا, اس لیے کہ توشہ خانے میں جو چوریاں اس کی پکڑی گئی ہیں اس کی مرضی کا فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں دیتا, اس لیے اس کو برا لگتا ہے. میڈیا جو سارا دن اس کو دکھاتا رہا, اس کی خالی کرسیاں نہیں دکھاتے تھے آپ, بھائی آپ نے اس کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دیا. اس نالائق آدمی کو آپ نے پاکستان کا بڑا سیاسی لیڈر بنا دیا. لوگوں کو دکھا دکھا کے اس کے جھوٹ کو بیچ کے آپ نے اس کو ہیرو بنا دیا. آج آپ کو بھی سب کو کہتا ہے کرائے کے ٹٹو ہیں. وہ اینکر جو اس کے ورکر بنے ہوئے تھے سارے کے سارے, آج یہ کہتا ہے کہ وہ باہر سے پیسے لیتے ہیں. تو یہ سوال میڈیا کو بھی کرنا چاہیے, یہ سوال ان اینکرز کو بھی کرنا چاہیے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہمارے پاس باہر سے پیسہ آتا ہے. میڈیا کے مالکان کو سوال اٹھانا چاہیے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے جس کی بنا پہ تم ہمیں کرائے کے ٹٹو کہتے پھر رہے ہو. یہ چیزیں اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ مصیبت جو میرے لیے آپ کے لیے نہیں ہے, یہ مصیبت اس ملک کے لیے ہے. یہ آدمی اس ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے. اس آدمی نے جب وزیر اعظم تھا, جب اس کی وزارت عظمیٰ جا رہی تھی تو اس نے کوشش کی کہ پاکستان کی معیشت برباد ہو. میں نے نہیں کہا تھا, ان کے وزیروں نے کہا کہ عمران خان جاتے جاتے نئی حکومت کے راستے میں بارودی سرنگیں بچھا کے گیا ہے. یہ بارودی سرنگیں پاکستان کے راستے میں بچھائی گئی تھیں, پاکستان کے لوگوں کے راستے میں بچھائی گئی تھیں, پاکستان کی معیشت کے راستے میں بچھائی گئی تھی. اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ ہم اور آپ اور اس ملک کا ہر آدمی بھگت رہا ہے. وہ بھی بھگت رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے فالوور ہیں, وہ بھی بھگت رہے ہیں جو عمران خان کے جلسوں میں جاتے ہیں, وہ بھی بھگت رہے ہیں جو عمران خان کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہیں, وہ بھی کیسے شکار ہوئے ہوئے. اب اگر
IMF کے ساتھ یہ حکومت معاہدہ کرنے جاتی ہے تو شوکت ترین اپنے وزرائے خزانہ کو 2 صوبوں کے فون کر کے کہتا ہے، جو آپ کے سامنے بات آئی ہے، فون کر کے کہتا ہے کہ IMF کو کہو کہ ہم اپنی کمٹمنٹس کو پورا نہیں کریں گے. اس لیے وہ کہلوا رہا تھا کہ IMF کے ساتھ آپ کو معاہدہ نہ ہو سکے اور خدا نہ خواستہ یہ ملک جو ہے وہ بینکرپٹ ہو جائے. یہ ملک اگر بینکرپٹ ہوتا ہے تو سارے جو قوم ہے اس کی سزا بھگتے گی اور اتنی مشکلات کا ہم شکار ہوں گے جس کا ہمیں ازالہ کرنا شاید مشکل ہو جائے گا. تو یہ آدمی اداروں کو تباہ کرنا چاہتا ہے، ملک کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتا ہے، خدا نہ خواستہ ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اپنی ہٹ درمی اور انا پرستی کی بھیڑ سب کو چڑھانا چاہتا ہے. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو اس کی گمراہی کا شکار ہیں، جن لوگوں کو اگر چلے میں مان لوں فور دا سیک آف دا آرگومنٹ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے اس ملک میں جن کی اپنی سوچ اور اپنے سیاسی نظریات ہوں گے، جن کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نہیں پسند ہوگی. بھئی آپ آزاد ہیں ان کے خلاف ووٹ کریں، آپ آزاد ہیں اپنی مرضی کی پارٹی کو ووٹ دیں، لیکن جس طرف یہ پاگل آدمی آپ کو لے کے جا رہا ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو نقصان پہنچانے کی بات نہیں ہے، وہ اس ملک کو، اس ملک کے اداروں کو نقصان پہنچانے کی بات ہے. یہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ مودی کا پولنگ ایجنٹ ہے، چیف پولنگ ایجنٹ ہے، تو ان کو مرچیں لگتی ہیں. یہ ثابت ہو رہا ہے آج جو تعریفوں کے پل اس نے باندھے ہیں مودی کی پالیسیوں کے. آپ مجھے بتائیے کہ مودی کو الیکشن کمپین چلانے کی ضرورت ہے اپنے ملک میں؟ جب وہ جا کر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم دیکھو کیا کہتا ہے مودی کے لیے، اس نے تو وہاں کی باقی جماعتوں کو دبن کر دیا ہے. اس لیے کہ یہ کوئی کمٹمنٹ ہے اس کی کہ اس نے مودی جیسے حکمرانوں کو سپورٹ کرنا ہے. اس کو جو ہم کہتے تھے نا یہ فارن فنڈنگ کیس میں بھارتیوں نے اور یہودیوں نے کیوں پیسے دیے ہیں، آج یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہ پیسے کیوں دیے گئے تھے. وہ پیسے اس لیے دیے گئے کہ یہ پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے اداروں کو خدا نہ خواستہ نیست و نابود کرے، برباد کرے، تاکہ پاکستان کی دشمن قوتیں جو ہیں ان کو یہ کسی طرح سے فائدہ پہنچا سکے. سوال پیدا یہ ہوتا ہے جس پر آج یہ ایک بات نہیں کرتا. بھئی تم نے کہا تھا کہ میں 1 کروڑ جو ہے وہ نوکریاں دوں گا، اس کا سوال تم اس قوم کو دو. تم نے کہا تھا میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا، اس کا جواب تم اس قوم کو دو. تم نے کہا تھا کہ میں کرپشن کا خاتمہ 90 دن میں کروں گا، تم اس سوال کا جواب اس قوم کو دو. تم نے کہا تھا کہ میں اس ملک کے تباہ شدہ جو ادارے ہیں، اسٹیل مل ہے، ریلوے ہے، PIA، بے شمار ادارے ہیں، تم نے کمپنی بنائی تھی، تم نے کہا تھا کہ 100 دن میں ان کو میں ٹھیک کروں گا اور میرٹ پر ان کے سربراہ لگاؤں گا، اس کا جواب تم دو. تم نے کہا تھا کہ کرپشن کے خلاف تم نے جنگ شروع کی تھی نا، جو تمہارے دور حکومت میں کرپشن ہوئی ہے گوگیوں اور گوگوں نے جو کی ہے، اس کا جواب تم اس قوم کو دو. کہ پنجاب میں پاکستان کی تاریخ میں اتنے تبادلے نہیں ہوئے جو تمہارے 3 ساڑھے 3 سالہ دور میں ہوئے تھے، اس کا جواب دو کہ اس کے پیسے کون لے رہا تھا، کیوں لے رہا تھا. تم اس گھڑی کا جواب دو. ہم تو ایک گھڑی کو لے کے بیٹھے تھے، اب تو نئے نئے قصے آ رہے ہیں. ایک گھڑی نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی گھڑیاں ہیں، کتنے ہیرے جواہرات ہیں، کتنے زیورات ہیں جس کے تحفے اس کو ملے. اور اس لچے آدمی نے، جس کے لیے میں نے کہا تھا ایک لفظ سندھی کا بشنی، یہ بشنی وزیر اعظم تھا پاکستان کا. یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی آدمی نہیں آیا ہوگا جو یہ بشنیوں جیسے کام کرتا تھا. یار کوئی حد ہوتی ہے.